السلام علیکم ناظرین، پروگرام حکمت اور روحانیت میں آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ ہر پروگرام میں ہم کچھ نہ کچھ نیا ڈسکس کرتے ہیں، وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ آپ کو درپیش ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نالج نہیں مل رہا ہوتا یا ہمیں اپنے مسئلوں کا حل دریافت نہیں ہوتا، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کویسچن زیادہ پرانا ہوگا تو اس کو ریپیٹ کیا جائے، تاکہ اگر وہ بیماری آپ کو لاحق ہے تو اس کا آپ کو مفید مشورہ مل جائے۔ آپ نے اگر دیکھ لیا تو اچھی بات ہے، اور اگر دیکھ کر بھول گئے تو وہ ریکال ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بالکل جناب دیر نہیں کرتے، کیونکہ کچھ بھی ہم کویسچن کر سکتے ہیں لیکن آنسر ہمیں صرف حکیم صاحب دیتے ہیں، اور حکیم صاحب کو اگر ہم پروگرام میں جلدی ویلکم نہیں کرتے تو پھر سوالات ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جناب بالکل حکیم فرحان تاریکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جن کا نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلیڈ ہے، اور کوئی بھی چیز اگر آپ کو پوچھنی ہو یا آپ کو کوئی بھی کوئری ہو یا کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئی ہو یا کوانٹٹی نہ پتا ہو کہ آپ نے ہڑ بھیڑ آملہ بتایا تھا تو ہڑ کتنی لینی ہے، آملہ کتنا استعمال کرنا ہے، تو وہ تمام چیزیں آپ کی اسکرینز پر موجود نمبر سے آپ جان سکتے ہیں۔ جی حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جس طریقے سے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کچھ اثرات آپ پر آئے اس کے، یا آپ نے پہلے سے کوئی پریونٹ کیا ہوا تھا؟ موسم کی تبدیلی سے قبل ہی اس کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں، کچھ قہوے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو پریونشن از بیٹر دین کیور۔ صحیح بات ہے حکیم صاحب۔ اور ایک بھائی کا مسئلہ جو کہ بہت زیادہ پرانا ہے، انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے ان کے کندھوں میں درد ہوتی ہے، اور درد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ان کی ہاتھوں کی جو نسیں ہیں وہ کھنچ کر سامنے آ جاتی ہیں، پھر چلنا پھرنا بھی نیچرلی کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہوگا ان کے لیے، تو کیا ان کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں؟ ان بھائی کو یہ جوڑوں ووڑوں کا درد نہیں ہے، صحیح، یہ اعصابی کمزوری ہے۔ اعصابی کمزوری میں ہوتا یہ ہے محترم کہ یہاں سے صحیح نا، اور پوری گردن، صحیح، گردن کے ساتھ ساتھ یہ پورے کندھے، صحیح، اور کندھوں کے ساتھ یہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہے یہ بیچ تک، صحیح، یعنی آدھی پشت، صحیح، اس کے ساتھ ساتھ یہ رگیں، صحیح، صحیح، اچھا یہ سب کھنچتی ہیں، صحیح، درد ہوتا ہے۔ صحیح، آپ نے تھوڑا سا ایسے کرا، ایک لمحے کے لیے آپ کو ریلیف ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے شروع ہو گیا، پھر آپ کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، چڑچڑاپن ہو رہا ہے، تھکن ہو رہی ہے، اعصابی کمزوری ہے یہ بنیادی طور پر۔ اچھا اب کئی عوامل ہو سکتے ہیں، صحیح، بچیوں کے الگ مسائل ہوتے ہیں، صحیح، بچوں کے الگ ہوتے ہیں، صحیح، صحیح، مردوں کے الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آج کل یہ 16 17 18 سال کے بچوں میں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک، 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 اور بچوں میں تو بلوغت میں آج کل بہت کیسز آ رہے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ ہفتے میں 3 4 پیشنٹ بچیاں آتی ہی ہیں اس چیز کی۔ آج اس کل قسم کے مریضوں کو یہ چاہیے کہ اپنی غذا کا بہت زیادہ احتیاط کریں تو، صحیح، اور وہ غذا کھائیں جو طاقتور ہو، صحیح، صحیح، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، صحیح، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح، ہفتہ 15 دن اس پریکٹس کو کریں، اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کیفیات درست نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے ان کا علاج ہوگا۔ ویسے اس کیفیت میں علاج ہی ہوگا، یہ ٹونے ٹوٹکے والا کام نہیں ہے۔ یہ کلینک پہ اپائنٹمنٹ لے کے تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ 3 ہفتے کا ہمارا اس کا پورا کورس ہوتا ہے، وہ ہم کرواتے ہیں، اللہ کے فضل سے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، اسی حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ حکیم صاحب ہم نے ایک تیل کی بات کی تھی آپ سے کہ درد ہو یا کچھ ہو، تو گزشتہ پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی، تو کچھ آپ کو میں نے لانے کے لیے بھی کہا تھا، اگر آپ لائیں ہو جی تو آپ کے لیے تحفہ بالکل یا آپ کے لیے پیش ہے۔ اچھا جی حکیم صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ میں نے آن ایئر میں پوچھ رہا ہوں اسی وجہ سے کہ اس کے اندر کچھ ذرات مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھ سکیں اور غور سے دیکھیں تو یہ تھوڑا سا بلڈ ٹائپ پر ہے، تو حکیم صاحب تھوڑی سی اس کی افادیت بھی بتائیے گا۔ یہ دردوں کے لیے تیل ہے۔ صحیح۔ وہ یہ کہ جب ہم نے پریکٹس شروع کی تھی 15 سال پہلے، صحیح، تو کچھ مریض ادویات کھاتے تھے تو ان کو معدے میں جلن ہو جاتی تھی، ٹھیک، تیزاب، یا انہیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو ان مریضوں کے لیے، اچھا خاص طور پر جو ماعمر ہیں 50-60 پلس، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تیز دوائیں ہضم نہیں ہوتی، موشن لگ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو پھر ہم نے یہ تیل ان کے لیے بنایا تھا۔ صحیح، تو ایک مریضہ خاتون تھی، ان کے لیے بنایا تھا، صحیح، لیکن وہ اللہ نے ایسا فضل کرا کہ پھر یہ چلنے لگا۔ یہ آپ نے ایک پف اس کا لگانا ہے صحیح، متاثرہ جگہ پر، مثال کے طور پر کسی کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، صحیح، یا کسی کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے، ایڑی میں درد ہو رہا ہے، تو ایک پف لگانا ہے، اس کا اسپرے باٹل، ٹھیک ہے، اور ہلکے ہاتھ سے اس کی مالش کرنی ہے، بہت ہلکے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رگڑنا نہیں ہے، ٹھیک، ٹھیک، رات کو سونے سے پہلے۔ اس کے بعد اگر پیر میں ہو رہا ہے تو موزہ باندھ کے سو جائیں، گھٹنے کے اوپر ہو رہا ہے تو ململ کا کوئی دوپٹہ باندھ کے سو جائیں، صبح جب آپ سو کے اٹھیں گے انشاءاللہ تو وہ کافی آپ کو بیٹر فیل ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یا لوگ جن کا فریکچر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا پلسٹر بن گیا 3 ہفتے 5 ہفتے 7 ہفتے،
صحیح, پلسٹر کھل گیا, صحیح, اب وہ فزیوتھراپی بھی کروا رہے ہیں, صحیح, ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی یہ استعمال کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن کو اتنے دن جام رہتا ہے سارا, صحیح, چوک ہو جاتی ہے وہ جگہ, صحیح, تو وہ بلڈ سرکولیشن بھی اس کو کھولتا ہے, رگوں کو بھی کھولتا ہے, ٹھیک, اور پٹھے جو اکڑ جاتے ہیں صحیح, ان کو بھی نارمل کرتا ہے. یہ زبردست, بہترین کام کرتا ہے. بس ایک اس کی احتیاط ہے کہ یہ گردن پہ نہیں لگانا اور آنکھوں پہ, صحیح, صحیح, کیونکہ بہت تیز ہے. اچھا, اس میں جو آپ نے فرمایا کہ کچھ بیٹھا ہوا ہے گاد جی سی, جی جی, بہت سے ہربس اس میں ہم پیس کے اس ٹھیک کو ٹھیک, ابالتے ہیں. صحیح, صحیح, ابالنے کے بعد کچھ دن اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں. ٹھیک یہ ٹھیک, پورا پروسیس ہے. اور مختصراً ہم آپ کو بتائیں کہ اگر ہم 10 لیٹر آئل لیتے ہیں صحیح, تو وہ تیار تقریباً 6-6.5 لیٹر آتا ہے. اوکے اوکے اوکے, اتنی ویسٹیج ہوتی ہے اس میں. اور پھر ہمیں جب یہ چیز پروڈکٹ ملتی ہے اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم استعمال نہ کریں تو پھر تو زیادتی والی بات ہے. حکیم صاحب, میں نے تو استعمال کرنا ہے اس کو. اور کہتے ہیں ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہاتھ میں درد ہے یا ٹانگ پہ درد ہے تو اس پہ گرم پٹی نہیں باندھنی چاہیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر اس پہ زخم ہے اچھا, تو آپ گرم پٹی نہ باندھیں. ویسے نارمل اگر درد ہے اگر تو ویسے اندر سے ہے اس کا کوئی مسئلہ, ٹھیک ٹھیک, درد ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے, تو آپ اس پہ پٹی گرم باندھ سکتے ہیں زخموں کے اوپر. اچھا ہاں, ایک بات اور بھی کہ اس آئل کو زخم والی جگہ پہ نہیں لگائیے گا. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو شیک کر لیجئے گا تاکہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ مکس ہو جائیں. بالکل نظر آ رہا ہے حکیم صاحب. اچھا جی حکیم صاحب, ایک بھائی نے کہا ہے آپ کے ساتھ رہتے رہتے تھوڑا سا مجھے بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان بھائی کو نزلے کا مسئلہ, لیکن زیادہ بہتر آپ بتائیں گے, کہ انہوں نے کہا کہ ان کے سر میں شدید تکلیف رہتی ہے اور جب وہ نماز کے لیے سجدے میں جاتے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھاری چیز سر کی طرف سے نیچے آ رہی ہے. تو کچھ تو مجھے اس کا لگ رہا ہے کہ نزلے کا, لیکن زیادہ بہتر آپ بتائیں گے. ان بھائی کا بلغم جم گیا ہے. اوکے اوکے اوکے, اور یہ پرانا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کئی لکھا ہوا کافی ٹائم سے. جب یہ تھوکتے ہوں گے تو ان کو بلغم بھی گرین کلر کا آتا ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا اتنا پرانا ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے کہ وہ یلو کلر کا ان کا نکلتا ہے جب وہ تھوکتے ہیں. تو صحیح صحیح صحیح, ایسے مریضوں کو یہ چاہیے کہ جن کا بلغم گرین ہے, صحیح, وہ دار چینی کا قہوہ صبح شام لازمی پئیں. ٹھیک ہے, تمام آئلی چیزیں بند کر دیں, تیل سرسوں کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ تمام بازار کی تلی ہوئی جیسے سموسے, پکوڑے, جلیبی, اس کو بھی بند کر دیں. لیس والی بھی غذائیں بند کر دیں. صحیح, دال ماش, دال چنا, اروی, اس کا. اچھا حکیم صاحب, لیس میں بھنڈی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے, آتی ہے, ٹھیک ہے, بالکل آتی ہے. اچھا, لیس والی تمام غذائیں بند کر دی آپ نے, ٹھیک ہے, چکنائی آپ نے ساری بند کر دی. صحیح, آپ دار چینی کا قہوہ پئیں, صحیح, اسٹیم لیں لونگ ڈال کے. صحیح, ٹھیک ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر اس سے مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا, صحیح, کیونکہ یہ پرانا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر ان کا باقاعدہ علاج ہوگا. صحیح, ان کا تقریباً 40 دن کا علاج ہوگا, یعنی 5 سے 6 ہفتے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ 6 ہفتے میں ان کو ایک ڈائٹ چارٹ بھی دیا جائے گا, ایک پرہیزی چارٹ دیا جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اسٹیم کے لیے ہمارے پاس ایک صفوف بالخصوص ہوتا ہے, صحیح, وہ مرکب ہوتا ہے کئی جڑی بوٹیوں کا, صحیح, وہ ابال کر اس کی اسٹیم لی جاتی ہے, اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے. صحیح, صحیح, مطلب کچھ مریض تو ایسا آ کے بتاتے ہیں کہ ان کی ناک سے, آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح, صحیح, تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس قسم کے مریضوں کے لیے, ان کے بلغم, جمے ہوئے بلغم کو نکالنے کے لیے. کچھ ادویات بھی دی جاتی ہیں. صحیح, وہ یہ ہوتا ہے کہ پوٹی کے ذریعے ان کا سارا نکل جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں موشنز لگیں گے. صحیح, ایک پوٹی کے ذریعے نکل جاتا ہے. اچھا, پھر اس کورس میں ایک چیز ہم اور بھی ایڈ کرتے ہیں. جی جی, وہ یہ ہے کہ ایسے مریضوں کی یادداشت پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے اور بینائی پہ بھی. ٹھیک ٹھیک, تو بینائی اور یادداشت کو تقویت دینے کے لیے بھی ادویات اس میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک, یعنی مکمل یہ پیکج ہے. جی, تو انشاءاللہ لینا چاہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ کہ سر دست جو لوگ چاہیں, جن کو اوائل ہیں, شروع میں ہے مسئلہ درپیش, وہ یہ ترتیب استعمال کریں. انشاءاللہ لینا چاہ تو اسی ترتیب سے جو اسٹیم وغیرہ کا عرض کیا ہے اسی سے ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, جن کا مسئلہ نہیں حل ہوتا, دیٹ مینس کہ ان کو پھر باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے, وہ پھر اپوائنٹمنٹ لے کے تشریف. بالکل جی, آپ کا نمبر ڈسپلے اور آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. حکیم صاحب, ایک چیز اور بتائے گا کہ ناف جو ہے آپ کی, اگر اس میں گند یا کچرا پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پیٹ میں عجیب سی فیلنگ رہتی ہے یا نہیں؟ ہمارے قدیم اطباء اور استاد یہ فرماتے ہیں کہ جڑیں ہیں جسم کی 3. جی جی, ناک, صحیح, ناف, صحیح, اور مقد. صحیح. میرے پاس ایک پیشنٹ ابھی آئے تھے, تقریباً 65 ان کی ایج تھی, ان کے جسم پہ پپڑیاں بن رہی تھیں. صحیح, پپڑیاں, خشکی کی پپڑیاں. صحیح. تو ان کو میں نے ایک بالخصوص تیل تیار کر کے دیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. وہ 5 سے 6 قطرے دونوں نتنوں میں ڈالنے ہوتے تھے, تقریباً 5 سے 6 قطرے ناف میں, صحیح,
اور 5 سے 6 قطرے ہاتھ سے مقت پہ لگانے ہوتے ہیں سونے سے قبل. صحیح. الحمدللہ 1 مہینے میں ان کی 50% کیفیات درست ہو گئی. تو مجھے وہ تھیوری یاد تھی صحیح استادوں کی, صحیح, میں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خدمت میں یہ پیش کیا صحیح. اور اللہ نے کرم کرا. تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, یہ جڑوں میں سے. یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا نسخہ میں آن ایئر بتاؤں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ سردیاں آ گئی ہیں, کان میں, ناک میں اور ناف میں کوئی بھی تیل سرسوں کا یا زیتون کا جو میسر ہو آپ لگائیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ان کے پیٹ میں لوور ٹمی, جس کو ایبڈومنل ایریا جو ہوتا ہے یہ آپ کا ناف سے نیچے والا جو ایریا, وہاں پر ان کو ایک کھچاؤ سا رہتا تھا. اچھا, ڈاکٹر کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ شاید کوئی پرابلم ہے, ہو سکتا ہے کہ آپریٹ ہو. آپریشن سے وہ ڈرتے ہیں بھائی. اور اس کے بعد انہوں نے کیونکہ خشکی آئی, کھانسی اور چھینکی اور یہ چیزیں, تو انہوں نے قہوہ تو یوز نہیں کیا کیونکہ قہوہ ابھی ہم نے بتایا, لیکن ان کو پروگرام دیکھا تو انہوں نے ناک, کان اور ناف میں زیتون کا تیل شروع کر دیا ڈالنا. تیسرے یا چوتھے دن کہتے ہیں میں ایسے ہی بیٹھا ہوا, جب نہانے کے لیے گئے انہوں نے کلیئر کیا اپنے ناف وغیرہ کو, تو کہتے ہیں وہ گند جیسے ہی باہر ایسا لگا کہ کوئی منو ٹنو وزن پیٹ سے ختم ہو گیا. تو میں نے اس لحاظ سے ایک کوشچن کیا تھا کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اگر کچھ لوگ عمل کرتے ہیں تو کتنی بیماریاں ویسے ہی کلیئر ہو جاتی ہیں. ناف ویسے نہاتے کے دوران آپ کو ناف دھونی چاہیے. صحیح. بہت سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں اس کو. صحیح. آپ اس کو صحیح سے رگڑیں اور دھوئیں. صحیح, یہ بہت ضروری ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی, ایک بھائی اور بہت ساری بہنوں کا یہ سوال ہے کہ موسم کی جیسے ہی تبدیلی ہوتی ہے تو واقعی میں آپ کی جسم پر بھی اثرات آتے ہیں, آپ کی باڈی میں بھی چینجز آتی ہیں. تو ایک بھائی اور کچھ بہنوں نے یہ لکھا کہ ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, جس کے بعد بلغم جیسی کیفیت ہوتی ہے اور سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے, اور کھانسی تو نان سٹاپ 24/7 والی کھانسی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ تجویز کر دیں حکیم صاحب, تاکہ ہم امور زندگی صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں. ایسے لوگ جن کو الرجی ہوتی ہے اور کھانسی ہو جاتی ہے, خاص طور پہ موسم کی تبدیلی کے وقت, وہ پرماننٹ بیسس پہ جب تک موسم صحیح سے گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی میں تبدیل نہیں ہو جاتا, ایک تو ماسک لگائیں. صحیح. تاکہ وہ ڈسٹ سے محفوظ رہ سکیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غذائی احتیاط ہمیشہ میں بتاتا ہوں وہ کرنی ہے. اچھا, نیم گرم پانی, صحیح, اس سے غرارے کرنے خالی پیٹ نمک ڈال کے. صحیح. یہ بھی ان کے لیے فاقہ ہوگا اس سے. صحیح. اچھا, ایک نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں. منقہ, صحیح, اجوائن, صحیح, اس کو تھوڑا سا, جیسے ایک منقہ آپ نے بڑا لیا. صحیح. اچھا, آج کل منقے آتے ہیں تھوڑے پچکے ہوئے سے ہوتے ہیں, سوکھے. صحیح. وہ نہیں لینے ہیں. اوکے. منقہ آپ نے جب لیں تو اس کو ہلکا سا جب آپ گھمائیں تو آپ کے فنگرز پہ موو کرنا چاہیے, وہ یعنی تر ہونا چاہیے. خشک منقہ بیکار ہے. صحیح. صحیح. اس کو نہ لیں آپ. تھوڑا گیلا منقہ ہو, اس کو آپ جب اٹھائیں دیکھیں گھمائیں ایسے کر کے تو اس میں تراوٹ ہو. صحیح. صحیح. اس کو کھولیں, تھوڑے سے اس میں خاکسی کے دانے ڈال لیں یا اجوائن کے دانے. صحیح. جو آپ کو اویلیبل ہو. صحیح. ٹھیک ہے, تھوڑے سے, مطلب ایک چاول برابر. اس کے بعد آپ نے توے پہ اس کو سیک لینا ہے. صحیح. ایک طریقہ یہ ہے. اور 2 سے 3 منقے آپ نے پھانک کے گرم پانی پی لینا ہے. اگر آپ نے اس کی افادیت اور زیادہ لینی ہے تیز, تو یہی عمل کر کے اس کو 1 کپ پانی میں ابال لیں. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. ابالنے کے بعد اس کو چھان لیں, کیونکہ اس کا سارا جز جو ہے وہ پانی میں آ گیا. وہ چھان کے اس میں اگر آپ گڑ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں, شوگر ہے تو نہ ملائیے گا, وہ آپ پی لیجئے. اچھا, صبح آپ نے ناشتے کے بعد پینا ہے. 10 سے 15 منٹ تک پھر آپ نے ہوا میں نہیں نکلنا ہے. صحیح. اسی طریقے سے آپ نے رات کو سونے سے قبل لینا ہے. پھر آپ نے اے سی وغیرہ, خیر اب تو موسم ٹھنڈا ہو گیا اے سی وغیرہ, لیکن پھر یہ کہ پنکھا نہیں چلائیے گا, تھوڑا سا پسینہ بہے گا, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انڈے کا تیل, صحیح, اس سے سینے کی مالش بھی کرنی ہے تاکہ کھانسی رفع ہو. صحیح. اسٹیم لینی ہے. صحیح. نمک کے پانی سے غرارے کرنے ہیں. صحیح. یہ جو قہوہ بتایا ہے وہ لینا ہے. انڈے کا تیل سینے پہ لگانا ہے. انشاءاللہ نہ کھانسی ہوگی, نہ بلغم آئے گا, اور نہ ہی موسم کی تبدیلی کے منفی اثرات ان صاحب کو یا صاحبہ کو ہوں گے. یہ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے استعمال کرا اب اتنی ساری چیزیں, صحیح, اور نہیں ہو رہا, دیٹ مینس کہ پھر پرابلم کچھ اور. صحیح. پھر یہ ہے کہ پھر باقاعدہ ان کا علاج ہوگا. ٹھیک ہے جی, بالکل. پھر آپ نے تشریف لانی ہے حکیم صاحب, یہی والی چیز کہ آپ نے مطلب پہ تشریف لانی ہے, اور پھر آپ کا مکمل چیک اپ ہوگا کہ آخر پرابلم کیا ہے. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے ہوئے یہ پروگرام حکمت اور روحانیت.
اور جناب ویلکم بیک، اور پھر سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حکیم صاحب، ایک بھائی نے بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بڑے دل برداشتہ ہو کے آپ سے سوال کیا ہے کہ ان کی شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا، لیکن ان کی بیوی کا جو حمل ہے وہ 2 سے 3 مہینے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ عمل 3 سے 4 دفعہ ہو چکا ہے، اور وہ اب ڈرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس عمل کی طرف نہ جائیں کیونکہ ہر دفعہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ حمل کا منہ یعنی رحم کا منہ دوبارہ سے سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ رحم کا منہ کھل جاتا ہے. صحیح. اس وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس میں ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ نقص رحم کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 18 کی بیماری کہلاتی ہے. اس میں حمل یا تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا ہے تو وہ پہلے مہینے یا سیکنڈ مہینے بلیڈ کر جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے. ان کو حمل کی تقویت کے لیے کچھ ادویات دی جائیں گی، کچھ ان کو غذائی احتیاط بتائی جائیں گی، کچھ ان کو پرہیزی چارٹ دیا جائے گا. ان کا باقاعدہ علاج ہوگا. اور اس قسم کے مریض امپیشنٹ بہت ہوتے ہیں. 3 سے 4 مہینے کا ان کا پکا علاج ہوتا ہے. صحیح صحیح. یہ بہت ضروری ہے. صحیح صحیح. کیونکہ سینسیٹیو پارٹ ہے، اور اس کے لیے بہت اعتدال کے ساتھ ناپ تول کے اوزان ادویات دی جاتی ہیں. صحیح. کیونکہ صنف نازک ہے، تھوڑی سی تیز دوا گھبراہٹ پیدا کر سکتی ہے. صحیح صحیح. تو بہت اعتدال کے ساتھ پیشنس کے ساتھ اس کی دوا بنانی ہوتی ہے. صحیح. اور مریض کو بھی بہت ہی جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ کھانی ہوتی ہے. 3 سے 4 ماہ کا وہ ذہن بنائے اپنا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. مطلب ابھی احتیاط کریں گے بھائی بہن کہ جب تک علاج نہ ہو جائے. کم سے کم اگر ان کا یہ مس کیریج ہوا ہے، بلیڈ کر گیا ہے، تو 6 منتھس تو ان کو ویٹ کرنا چاہیے. صحیح صحیح ایٹ لیسٹ. اور اس میں بھائی آپ علاج بھی کروائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ چیز سامنے نہ آئے. اچھا جی حکیم صاحب، ایک چیز اور کہ ایک دوست نے سوال کیا ہے، اور ریکویسٹ فارم کا ہی ایک کویسچن ہے کہ آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، اور کیونکہ فیملی کو سپورٹ کرنے والا یہ ایک ہی بندہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آؤٹ ڈور میں تو آپ کو ڈیلیوریز دینی ہے، چیزیں پہنچانی ہیں یا چیزیں لے کر آنی ہیں آپ کو سب کچھ. تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ یہ دن جیسے ہی چڑھتا ہے ان کی جسم میں سستی طاری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مطلب باڈی میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ بھی نہ کروں، سب کچھ چھوڑ دوں اور سو جاؤں. اور یہ مسلسل پچھلے 2 مہینے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں کیونکہ گھر کو سپورٹ بھی میں نے کرنا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کہنے کو تو جسمانی کمزوری ہے. صحیح. لیکن اس قسم کے لوگوں کو پیشاب میں دھات آتی ہے. ٹھیک ہے. بالخصوص شروع کے پیشاب میں 1 آدھ 2 قطرے، یا پیشاب کے آخر میں، یا جب وہ بڑا پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. صحیح نا. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، کچھ لوگوں کو تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ فریکوینٹ ان کو دھات آ رہی ہوتی کہ پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح. تو یہ مسئلہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ انڈا، مچھلی اور بڑے کا گوشت تو فوراً بند کر دیں. صحیح. اب وہ بولے بھائی کھائے کیا، تو بکرے کی پٹ اور گردن، صحیح، اس کی یخنی صحیح بطور دوا صحیح 1 گلاس تک بھی پی سکتے ہیں. پٹ کی یخنی. ٹھیک ہے. پٹ اور گردن پٹ اور گردن مل کے. ٹھیک. 2 بوٹی پٹ کی، 2 گردن کی، اس کی یخنی بنوا لیں. امی سے کہہ کے صحیح. ہلکے مسالے میں. صحیح. ہلکے مسالے میں اس لیے کہ وہ لازمی سی بات ہے، گرمی ہے تو دھات ہو رہی ہے. بکرے کا گوشت معتدل ہوتا ہے. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ گرم ہو جاتا ہے، کوئی گرم نہیں ہوتا. صحیح. اس قسم کے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ 1 گلاس تک یخنی صبح پئیں اور 1 گلاس تک شام پئیں. 1 ماہ کم از کم یہ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یخنی پی لیں اور وہ پٹ اور گردن کی جو ہڈی ہے اس پہ لگا ہوا گوشت کھا لیں اور ہڈی چوپ لیں. صحیح. بہت فائدہ ہوگا ان کو. انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن انڈا، مچھلی اور گائے کا گوشت یہ بند کر دیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ بازار میں اگر یہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جی وہ کڑھائی کھانے چلے گئی ہے، وہ بازاری غذاؤں سے تھوڑا سا استعمال پرہیز کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو یخنی پینی ہے دن میں 1 دفعہ پینی ہے؟ 2 ٹائم پینی ہے انہوں نے. جی ویسے تو ہمارے پاس اس کا باقاعدہ ایک سیرپ تیار ہے. صحیح. مختلف طاقت کے پھل. صحیح. سمندری، اس میں جیسے جھینگا ہو گیا، مچھلی ہو گئی یہ. صحیح. اور کچھ پرندے، ان سب کا بیک وقت عرق نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شوگر فری ہوتا ہے.
ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تر شوگر کے مریض بھی ہوتے ہیں صحیح جن کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، تو وہ ہم ان کو دیتے ہیں ایک کھانے کا چمچہ، وہ صبح شام دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں. ٹھیک ہے اس سے بہت افاقہ ہو جاتا ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیار میڈیسن مل جائے گی ہمارے پاس سے لے جائیں. اچھا حکیم صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جو یہ آپ نے میڈیسن بتائی جو کہ ارک سے بنتی ہے، تو ارک ہے جو مختلف چیزوں کا، تو وہ بیسکلی اس میں اسمیل بھی ہے؟ نہیں، وداؤٹ اسمیل ہے. وداؤٹ اسمیل. کیونکہ میرے جیسے جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ تو کہ میں گوشت نہیں کھاتا، تو پھر ان کے لیے ایسے کافی سارے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، تو پھر ان کے لیے تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ بچیاں جی اور خواتین وہ زیادہ اس چیز میں ٹچی ہوتی ہیں. جی تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو ملوذ خاطر رکھا کہ اس میں اسمیل نہ آئے. صحیح. اوپر سے اوزان اس کے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ، یہ تو میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. صحیح. لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں. بالکل یہی چیز ہے. لیکن آپ جب اس کو پیئیں گے، وہ نیکسٹ پروگرام میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جزاک اللہ. تو جب آپ پیئیں گے تو آپ کو اسمیل بھی نہیں آئے گی، خوش ذائقہ. زبردست. جی حکیم صاحب ایک چیز اور ہے کہ یہ مسئلہ ویسے کافی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک بہن نے لکھا غذاؤں کی وجہ سے، یہ تو آپ زیادہ بہتر بتائیں گے، کہ ان کے بچے کی عمر 9 سال ہے، اس کی پیٹھ، اس کی کمر، اس کے پیٹ، اس کے ہاتھوں پر، ایون اس کی ٹانگوں پر بھی موٹے موٹے پیپ کے دانے ہو گئے ہیں، اور بچے کی عمر صرف 9 سال ہے، اور بچہ درد سے اور عجیب و غریب حالت میں مطلب وہ رہتا ہے اور چڑچڑا سا ہو گیا. اس کے لیے کچھ بتا دیں. انہوں نے اس کو گرم دوائیں کھلائی ہوں گی. صحیح. اس وجہ سے وہ چڑچڑا ہوا ہے. صحیح. گرم دوائیں جس کو بھی آپ دیں اس کے ساتھ دودھ لازمی اس کا بڑھا دیں. صحیح. اگر 1 کپ پیتا ہے تو 2 کپ کر دیں، نہیں پیتا تو اس کو دودھ پلائیں. صحیح. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ دیکھیں، جو پیپ والے دانے ہیں صحیح یہ نکلے، یہ ابھار ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گرمی اس بچے کے جسم میں تھی. اچھا، اب وہ کس وجہ سے ہوئی؟ اگر گرمی ہے تو چھوٹے دانے ہونے تھے. صحیح. چکتے ٹائپ کے. صحیح. لیکن پیپ والے بڑے دانے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفیکشن ہے. صحیح. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے ہمارے مشاہدے میں، کیونکہ ہمارے پاس جو اب تک بچے آئے اس کیفیت کے، صرف یہ تھا کہ وہ تلی ہوئی چیزیں بازار کی پاپڑ ٹائپ. ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ جب آتا ہے وہ 10-12 منٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس سے، تو اس سے پورے سوالات کیے جاتے ہیں. صحیح. ان کی مدر سے، ان کے فادر سے، بچہ ہے تو بچے سے بھی پوچھا جاتا ہے. صحیح. کیا کھاتے ہو، اسکول کہاں ہے، کتنے بچے ہیں، واش روم جاتے ہو نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ. صحیح. جو کلینکل اس میں کوسچنس ہوتے ہیں. صحیح. تو صرف جو چیز آئی وہ یہی آئی کہ جو بازار کے سب اسٹینڈرڈ پاپڑ ہوئے، اس قسم کی چیزیں جو بچوں کے اسکولوں کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اوپن جو لوز چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، اس کے استعمال سے زیادہ ہوتا ہے. بلڈ میں انفیکشن ہوتا ہے. صحیح. تو ایک تو میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ للہ خدا را اپنے بچوں کو ہوم میڈ لنچ دیجیے. صحیح. یہ ریڈی میڈ کی طرف نہ جائیں. صحیح. اور ان کو، بچوں کو پابند کریں کہ بیٹا یہ بازار کے جو یہ پاپڑ اور یہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان برانڈیڈ، صحیح، اس کو ایوائڈ کریں. صحیح. اور اچھے برانڈ کے، اگر اس کو کوئی چپس وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھانا مقصود ہے تو وہ برانڈیڈ لیں. صحیح. تاکہ یہ دیکھیں آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم میں جا رہا ہے. صحیح بات. اب اس بچے کی طرف آ جائیں. سب سے پہلے تو اس بچے کو چاہیے کہ منقع خاکسی کالا نمک. منقع خاکسی یہ ایک ورڈ ہے؟ کالا نمک نہیں، 3 آئٹم. اچھا جی. منقع الگ ہے، خاکسی الگ ہے، اور کالا نمک الگ ہے. ٹھیک ہے جی. 25 گرام منقع. صحیح. 5 گرام خاکسی. صحیح. 5 گرام کالا نمک. صحیح. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لیا. اس میں تقریباً آپ نے 2 گلاس پانی ڈالنا ہے. اچھا، منقع کو پھاڑ لینا. اچھا، منقع پھر وہ عرض کروں گا جیسے میں نے تراوٹ والا، کہ جب آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے گھمائیں تو وہ نرمی ہونی چاہیے اس میں. صحیح. اس کو آپ منقع کو پھاڑ لیں. 2 گلاس پانی میں آپ نے اس کو ابالنا ہے. صحیح. ابالنے کے بعد تقریباً جب وہ 1.5 گلاس رہ جائے تو آپ اسے چھان لیجئے. ٹھیک ہے. چھاننے کے بعد آپ اس کو پریزرو کر لیں. صحیح. روم ٹیمپریچر پہ بچے کو، 9 سال کا بچہ بتایا نا آپ نے؟ جی بالکل. آدھا کپ صبح نہار منہ، شام 5 بجے رات سوتے وقت. صبح نہار منہ، شام 5 بجے رات سوتے وقت. اس وقت پیٹ مکمل خالی ہوتا ہے. صحیح. یہ اس بچے کو پلائیں. 1 ہفتے میں انشاءاللہ نتائج برآمد ہو جائیں گے. اچھا، جو بڑے بڑے دانے پس والے ہیں اس کے لیے مرہم مطب سے منگوا لیجئے گا. جی. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ لگائیں رات کو سونے سے قبل. صبح اس کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اندرونی اور بیرونی طور پہ دونوں طرف سے اس بچے کو جائے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. حکیم صاحب ایک سوال جو کہ مختلف زاویوں سے ہے، کچھ فیمیلز ہیں، کچھ میلز ہیں، کہ ان کے معدے میں بہت جلن رہتی ہے اور
ایک کھچاؤ سا رہتا ہے اور اس کے بعد پیلی پیلی سی الٹی آتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے صفرا بڑا ہوا ہے, پتھ جس کو کہتے ہیں. صحیح. ان کو یہ چاہیے کہ مرغن غذائیں بند کر دیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ گرم مسالہ اور لال مرچ کا استعمال کم کر دیں. صحیح. ہری مرچ لیں بیج نکال کے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا استعمال رکھیں. دوسری درخواست, گل سرخ. گل سرخ, ٹھیک ہے. سرخ پتی نہیں ہوتی صحیح, گلاب کی, جی جی بالکل. وہ لے کے آ رہے ہیں کوئی 50 روپے کی. صحیح. اس کو ایک تھالی میں پھیلا کے اور بلبل کا کوئی کپڑا یا پرانا دوپٹہ اس پہ ڈال کے اس کو چھاؤں میں خشک کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, بازار میں مل جاتے ہیں گل سرخ خشک, لیکن اس پہ مٹی بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ نارملی پنسار اسٹور پہ باہر ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ پورے پاکستان کی اس پہ گرد پڑ رہی ہوتی ہے. صحیح. پتہ چلا اس کی تیزابیت تو ٹھیک ہو جائے گی اور گردوں میں جو ہے اسٹون آ جائے گا. صحیح. تو اسی لیے میں اتنی ایکسرسائز عرض کر رہا ہوں آپ سے. لوگ بولے حکیم صاحب نے اتنا لمبا نسخہ بتا دیا. درخواست یہ ہے کہ یہ گل سرخ سکھا لیں. صحیح. سوکھے ہوئے گلاب کی پتیاں تقریباً 1 کھانے کا چمچہ. صحیح. اور 1 چائے کا چمچہ سونف. صحیح. سونف کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ بہت گرین سی آ رہی ہوتی ہے, وہ کلرڈ ہوتی ہے, وہ استعمال نہ کریں. اور بہت زیادہ پھیکے کلر کی ہوتی ہے, وہ ارک نکلی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. نارمل اس کو تھوڑا سا چبا کے دیکھ لیں. اگر ذائقہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ارک نکلی ہوئی نہیں ہے, صاف ستھری ہے. صحیح. 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 اس کا قہوہ بنائیں. صحیح. 1 کپ پانی میں. صحیح. صبح ناشتے کے بعد 1 کپ پی لیں. صحیح. دوپہر کھانے کے بعد 1 کپ, رات کھانے کے بعد 1 کپ. صحیح. 3 دن تک یہ کرنا ہے. اس کے بعد صبح شام آدھے کپ پہ آ جائیں. صحیح. 15 دن کر لیں, انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. اس دوران کوشش یہ کریں کہ نرم غذائیں کھائیں. صحیح. اور لال مرچ اور گرم مسالے وغیرہ سے ذرا اوائڈ کریں. صحیح. 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 حکیم صاحب, ایک بھائی نے اور میسج کیا ہے کہ عام زبان میں اس کو سستی کہتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب کیونکہ حکمت میں ہے تو میری بات سنیں گے اور سمجھیں گے بھی کہ یہ بھائی جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا, طبیعت بیزار بوجھل ہوتی ہے اور بوجھ رہتا ہے پوری باڈی پر کہ میں نہیں اٹھوں, اور پورا دن وہ بستر پہ ہی رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد گھر والے بھی کہتے ہیں کہ کام نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ جسم میں بادی بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھایا پیا سو گئے. صحیح. صبح اٹھے ناشتہ کیا, جا کے سیٹ پہ آفس میں بیٹھ گئے. صحیح. دوپہر میں پھر کھایا, پھر سیٹ پہ بیٹھ گئے. صحیح. شام کو پھر کھایا, سیٹ پہ بیٹھ گئے. صحیح. رات کو پھر کھایا اور سو گئے. فزیکل ایکسرسائز کیا ہے ہماری؟ ٹھیک ہے. فزیکل موومنٹ کیا ہے؟ صحیح. اور آپ جتنا کھا رہے ہو وہ ہضم ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا. صحیح. پہلی غذا ہضم نہیں, دوسری کیونکہ ہم لوگ ٹائم پہ کھاتے ہیں. صحیح. بھوک پہ نہیں کھاتے. صحیح. ہاں, 2 بج کے کھانا صحیح ہے نا. ہم نے ٹائم پہ کھانا ہے, یہ 2 بج گیا, بھوک ہو نہیں ہو, تم نے کھانا ہے, کھانا. صحیح. اچھا, تو اس قسم کے مریضوں کو بادی چڑھتی ہے. صحیح ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. صحیح نا. ایسے مریض صرف ایک احتیاط اپنے پورشن سے کر لیں, باقی میں بتاتا ہوں. جب بھوک لگے, صبح ناشتہ انہوں نے کر لیا 8 بجے, 7:30 بجے, 8:30 بجے, 9 بجے. صحیح. اس کے بعد دوپہر میں جس وقت انہیں بھوک لگے صحیح اس وقت کھانا کھائیں. صحیح. ٹائم دیکھ کے کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اسی طریقے سے رات میں جب بھوک لگے تو اس وقت کھانا کھائیں. صحیح. ٹائم دیکھ کے نہ کھائیں. صحیح صحیح. اور کھانے کے لیے ایک اصول متعین کر لیں کہ معدے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. صحیح. ایک حصہ غذا کا, صحیح. ایک حصہ پانی کا, صحیح. اور تیسرا حصہ خالی ہوا کے لیے. صحیح. بس اس سے ان کی بادی ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا, اب جو لوگ اس طرف نکل گئے, صحیح, اب سو کے اٹھ رہے ہیں تو آنکھ تو کھل گئی ہے, اچھا یار 9 بجے, ٹھیک ہے 10 منٹ بعد اٹھتے ہیں, پھر سو گئے. صحیح. اچھا یار 7 بجے, 15 منٹ بعد اٹھتے ہیں, پھر سو گئے. صحیح. وہ آفس کی بھی چھٹی ہو گئی, دفتر سے بھی لیٹ جا رہے ہیں, اپنے کاروبار پہ بھی لیٹ جا رہے ہیں. صحیح. پھر اٹھتے ہیں, بھاگتے ہیں, ایک دم جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. صحیح. صحیح ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو ابکائیاں لگ رہی ہوتی ہیں. صحیح. جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. صحیح ہے, جلدی جلدی کھایا, پانی پیا, چائے پی اور بھاگے. صحیح. اس قسم کے مریضوں کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے ٹائم کو اسٹیبل کریں. صحیح. احتیاط کریں, کم سے کم دن میں 2 دفعہ گرم پانی پئیں. صحیح. اور جو عرض کرا ہے کھانا اسی ترتیب سے کھائیں. صحیح. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پھر بھی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ایک سیرپ ہے. صحیح. صحیح نا, عرق بادی کے نام سے ہم اس کو صحیح. دیتے ہیں. وہ 3 سے 4 چیزوں کا مرکب ہے صحیح. اور شوگر فری ہے, اس میں صحیح. شاید نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. سارے مریض استعمال کر سکتے ہیں جن کو سستی اور بادی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. 1 ماہ کا اس کا وہ ٹوٹل میزان ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے 1 ماہ میں بندہ ایسا بالکل چست ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ حکیم صاحب. اور یہی چیزیں ہوتی ہے پھر
آپ کو بھی لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اب بریک سے جب واپس آئیں گے تو سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. جناب ویلکم بیک. اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا. تو حکیم صاحب سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو کہ ہمیں مسئلے لاحق ہوتے ہیں لیکن بظاہر طور پر دنیا اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے. حکیم صاحب ایک بھائی نے مسئلہ لکھا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ ان سے ہر دوسرے یا تیسرے دن طلاق مانگتی ہیں. طلاق مانگنے کے ساتھ ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا اور ان کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. اور یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نارمل ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب سے بولے کہ میری رہنمائی کریں, میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس بات سے. بہت کیسز آ رہے ہیں یہ والے, جوان بچیوں کے ساتھ زیادہ تر ہو رہا ہے. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں بچیاں. صحیح. اور دیگر لوگ جو ہوتے ہیں خاندان کے یا ملنے ملانے والے, وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہاں سے معاملہ ختم ہو اور ہمارا سلسلہ ادھر فٹ ہو. یہ اتنے کیسز آ رہے ہیں ذیشان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. 3 دن پہلے بھی ایک بچی آئی. ٹھیک ہے. شادی کو 4 سال ہوئے ہیں, یہی سیم کنڈیشن ہے. ارے کیا بتاؤں میں آپ کو, شوہر بیچارہ روحانسا ہو گیا تھا بتاتے ہوئے. صحیح. اور وہ بچی بیٹھی نارمل بالکل. صحیح. جیسے کہ بات ہی نہیں ہے کوئی. صحیح. میں نے پوچھا بھائی کوئی پرابلم ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا ہے, خرچہ پورا نہیں کر رہا ہے, کیا ہے؟ کہ نہیں سب صحیح ہے, میں تو خود پریشان ہوں, کیا ہو جاتا ہے. صحیح. اب وہ جب روحانی طور پہ اس کو چیک کیا تو اس کو کھلایا وہ لڑکی. صحیح. پورا کام کیا وہ اس کا. صحیح. تو خیر وہ اللہ کے فضل سے کاٹ کے لیے اس کو سب چیزیں پھر کر کے دی. تو یہ بہت معاملات چل رہے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جن کو یہ عوامی اجازت دے رہا ہوں میں, سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82. صحیح. اس میں بسم اللہ درود شریف نہیں پڑھنی کیونکہ یہ قہری عمل ہے. صحیح. 11 دفعہ پڑھنا ہے پانی کے اوپر. صحیح. اور وہ پانی روزانہ خود بھی پئیں اور زوجہ کو بھی پلائیں. صحیح. 1 گلاس پہ دم کر لیں, صحیح. آدھا آدھا پی لیں, فکر نہیں ہے. سورہ یونس کی 81-82. صحیح. فلم مالکو کالا موسیٰ, وہاں سے یہ 40 دن تک کرنا ہے. صاحب پڑھیں. صحیح. ٹھیک ہے. 21 دن جب ہو جائیں اس کے تو پھر مجھے کیفیت سے آگے کریں کہ کیا, کیونکہ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ زور ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ عاملین بھی اپنا کام کر رہے ہیں, تو کوئی اسٹرانگ عامل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے عمل کو دوسری طرف سے کاٹ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو 21 دن بعد پھر مجھے کیفیت سے آگاہ کریں. صحیح. ممکن ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو بلا لیں گے, نہیں تو ویسے انشاءاللہ اس سے ہو جائے گا. صحیح. 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 اور کوشش یہ کریں ایسے لوگ جن کو خدشہ ہو جی یا جن کے ساتھ یہ ہو رہی ہو, باہر کسی اور کے گھر سفید اور پیلی کوئی چیز نہ کھائیں. صحیح. 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 اوائڈ کریں. حکیم صاحب ایک چیز آپ کی اس بات سے یہ بھی چیز آئی کہ کچھ لوگ حاسدین ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جوڑی سے بھی جلتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کو شک ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا عمل نہ کر دیا جائے, تو وہ ایسا کیا پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اس چیز سے وہ پہلے سے ہی محفوظ رہیں؟ 313 مرتبہ سورہ کوثر. 313 مرتبہ سورہ کوثر ڈیلی پڑھنی ہے. ڈیلی پڑھیں, بالآخر 3 بار درود شریف. صحیح. نیت یہی کر لیں. صحیح. 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 کہ ہم جادو, جنات, بد اثرات, نظر بد, حسد, صحیح. کینہ, بغض اس سے محفوظ رہیں. اصل میں یہ حسد, کینہ, بغض جی جی یہی تو ہے بیماری سب سے بڑی. صحیح. یہ دکھتی نہیں ہے. صحیح. لیکن بہت بڑی بیماری اور بہت موذی مرض ہے. صحیح. یہ انسان کو اکساتا ہے. صحیح. نیچر کے خلاف. صحیح. جو اللہ پاک نے اسے قربانی, ہمدردی, اثار کا جذبہ دیا ہوتا ہے, صحیح. یہ اس کو ماند کر دیتا ہے. صحیح. دیکھیں راجے کس طرف ہوگی طبیعت, جہاں پر آپ کا رجحان ہوگا. صحیح. ایک چھوٹی سی بات ہے, طبی بات ہے. جی جی اگر آپ روز تکہ کھا رہے ہیں, تکہ گرم خشک ہے غذا میں, صحیح. تو آپ کے جسم میں گرمی اور خشکی بڑھے گی. صحیح. صحیح ہے. اگر آپ اتباع میں ہیں اللہ کے نبی کی ہدایت کے, تو آپ کی طبیعت اسی طرف راجع ہوگی. صحیح. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, کچھ دل چاہتا ہے ہمارا کہ یار ہم یہ چیز کر لیں, یہ گاڑی لے لیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو اللہ نے دیا اللہ تیرا شکر ہے. ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی رضا میں خوش رہنا ہے. صحیح.
اور جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس پر شکر ادا کرنا ہے. دوسرے کی نعمت دیکھ کے حسد جلن نہیں کرنی, بغض نہیں لانا ہے, کینہ نہیں کرنا ہے. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں دیکھو کل سائیکل پہ گھومتا تھا, آج پراڈو آ گئی اس کے پاس. صحیح. تو بھائی اس کی کوئی اوقات ہے پراڈو لینے کی؟ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا تھا. صحیح وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں جائے گا. تو اپنی مرضی سے آیا تھا. صحیح. تو نے اتنا پڑھ لیا, اپنی مرضی سے پڑھ لیا, یہ سب اللہ پاک نے دیا تجھے. صحیح. وہ جو گاڑی اس کو ملی ہے یا جو نعمت اس کو ملی ہے وہ اللہ پاک نے دی ہے. تو اگر معترض ہو رہا ہے صحیح تو اس کی نعمت پہ تھوڑی ہو رہا ہے, صحیح تو دینے والے پہ ہو رہا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ معاف کرے. صحیح. تو یہ چیز یہ ہے کفر حقیقی. صحیح. تو اللہ تعالیٰ حسد بغض کینے سے سب کو محفوظ فرمائے. آمین. مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دوسرے کی نعمت دیکھ کے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے اپنے شیخ سے ایک دفعہ پوچھا, حکیم طارق جہانگیری صاحب سے, میں نے میاں صاحب ایک بات بتائیے جی جی کہ بغض کینہ حسد کا تو ہمیں پتہ ہے. صحیح. لیکن اگر میں کسی صاحب کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھتا ہوں اور میں اس کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں, صحیح, تو میاں صاحب میرے لیے کیا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے. صحیح. تو میاں حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کے شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک اس شکر کے بدلے تمہیں بھی وہ نعمت دے دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا, ایک آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے, بغض حسد کینہ دشمنی کی طرف لے جا رہا ہے, آپ کو آپ کے مرتبے سے گرا رہا ہے. صحیح. ثم رددناہ اسفل السافلین, یہی کہا نا, پہلے تو 4 قسمیں کھائیں. صحیح. صحیح ہے کہ بہترین تخلیق ہے اور اپنے عمل سے اسفل السافلین ہو گیا, یہی وہ عمل ہے. اچھا, اگر آپ نے اسی وقت, وہی بات آ گئی نا کہ آپ کس کی اتباع میں. صحیح. تو اگر آپ اتباع میں تو آپ کی طبیعت کے اوپر لازمی سی بات ہے غلبہ بھی ہدایت کا اور احکامات کا ہوگا, اللہ کے نبی کا. اچھا. تو آپ نے اسی وقت فوراً توبہ کرنی اور اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے اس بندے کو یہ نعمت عطا کری, اللہ کا شکر. بس آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور ہٹ جانا ہے. وہ بڑا غیور ہے, میرا ایمان ہے, ماشاءاللہ, وہ آپ کی اس شکر کو ضائع نہیں جانے دے گا. اور وہی کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے شکر ادا کرا تو اپنے لیے تو پھر سجدوں میں ہی ہوگا. ماشاءاللہ, یہی چیز ہے. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بھتیجی جو ہے وہ 5 سال کی ہیں اور شدید ضدی ہیں, مارتی ہیں, اپنے آپ کو نوچتی ہیں, کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے بچی کی, کچھ سمجھ نہیں آتا. نظر بد ہے اس پر. صحیح. ہاں, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں نا, صحیح صحیح وہ 9 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ٹھیک. بغیر بسم اللہ, بغیر درود شریف کے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے اوپر دم کریں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مارتی بھی ہے حکیم صاحب. ہاں, یہ کریں, 9 دن کریں, یہ صحیح 9 دفعہ پڑھیں. صحیح. انشاءاللہ اللہ نے مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو پھر مطلب سے جلانے کے نقش لے جائے گا, انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی دکان جوڑیا بازار میں ہے اور ان کا کام پہلے بہت اچھا تھا اور مطلب کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ترقی کر لی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ باقاعدگی سے جو چیزیں احکامات ہیں میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں, لیکن اب آ کر یہ ہوا کہ کاروبار پہلے تو کم ہوا اور اب ختم ہو گیا, اور اب وہ پریشان حال ہیں, اور انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ حکیم صاحب میری رہنمائی کریں. جادو کا مسئلہ لگ رہا ہے. صحیح. اللہ خیر کرنے والا ہے. ان سے یہ عرض کیجئے کہ یہ سورہ قریش جو ہے وہ 99 بار صحیح فجر کے بعد اور 99 بار عشاء کے بعد صحیح پڑھیں. صحیح. اور اپنی جگہ پہ جو دکان ہے صبح صحیح کوشش کریں کہ وہاں جا کے جب دکان کھولیں تو 9 دفعہ سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کریں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا, با آواز بلند پڑھیں. صحیح. اللہ سے دعا کریں. نماز تو خیر پابندی کرنی ہے اس کی. صحیح. اللہ خیر کرنے والا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 21 یوم کا عمل ہے, یہ کریں. اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیفیت درست نہیں ہوتی صحیح تو پھر یہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, پھر انشاءاللہ آگے دیکھ لیں گے کیا ہے. ویسے ان کا نام اور والدہ کا نام ذرا مجھے پروگرام کے بعد بتائیے گا, میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, آپ جو پڑھنے کا بتاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا, اگر کسی کی کیفیت بگڑنے لگ جاتی ہے تو وہ بھی واٹس ایپ کر کے آپ کو بتائیں. بالکل, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی بندش کی گئی ہو صحیح تو اس میں یہ پوری بیک ہینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں شیاطین, اس میں اور جنات لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے. صحیح صحیح. ان کو بھیجا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر مختص کیے جاتے ہیں. صحیح. تو کوئی آدمی پڑھ رہا ہے یا کاٹ کر رہا ہے تو سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, اس کو بخار ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بائک بالکل صحیح ہے, ابھی ٹیوننگ کروا کے سب صفائی کروا کے لے کے آیا,
اسٹارٹ کی تھوڑا سا آگے گیا چین ٹوٹ گئی, ڈرنے لگ جاتا ہے انسان, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے پریشر آ رہا ہے, زور ہو رہا ہے, تو پھر آپ سے کانٹیکٹ وہ پھر کانٹیکٹ کرے. تو یہ ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے جب ہم پراپر کسی کی کاٹ کرتے ہیں, یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پڑھ لیں, اللہ خیر کرنے والا ہے, ہو جاتا ہے. جیسے اب نزلہ بخار کھانسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ نے ایک آدھ ٹیبلٹ کھا لی. لیکن کسی کا مسئلہ جیسے ٹائیفائڈ ہے تو اس کا باقاعدہ علاج ہوگا. اسی طریقے سے چھوٹی جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں, یہ تو اگر کسی کے ساتھ نارمل سا مسئلہ ہے. لیکن اگر بالخصوص کسی نے کسی کے اوپر بندش بٹھا لی ہے باقاعدہ شیاطین کے ذریعے اور جنہ کے ذریعے, پھر اس کا باقاعدہ علاج ہوگا. اور اس کا علاج پھر اصول علاج جو روحانیت میں ہے اس کے حساب سے ہوگا. پھر اس کو باقاعدہ ترتیب بتائی جاتی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ہوگا. صحیح. ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ ہم کسی سے بھی روحانی علاج کے پیسے طلب نہیں کرتے. یہ ہمارے شیخ کی طرف سے تعلیم ہے, سلسلے کے بزرگوں نے انہیں اور ہم کو یہ حکم دیا, ہم بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں, راہ اللہ کام کرتے ہیں. یہ ضرور ہے, اس کو کہتے ہیں اگر فائدہ ہو جائے تو ہمارے شیخ کے لیے دعا کر دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکیم صاحب, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کچھ ایسے ہی مسئلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سے آپ سے حل دریافت کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جناب میں بھی چاہوں گا اسی دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے, اور صرف اتنا یاد رکھیے کہ اگر آپ کو میسر ہے تو دوسروں کی مدد کرتے ہوئے گریز مت کیجیے, کیونکہ جو آپ کو دے سکتا ہے وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. اور کبھی آپ کا وقت پلٹا اور دوسرے کا وقت اچھا ہوا اور آپ نے برائی کی ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ بدلہ لینے میں نہ آ جائے. تو اپنے برے وقت کو سوچ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے. مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اگلی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.